ورلی درپن کے اس لائیو پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں انجمن اتحاد المسلمین کے دفتر میں۔ 27 تاریخ کو جو ہے جلوس محمدی کا اہتمام ہوگا پرانے شہر میں، اور 28 تاریخ کو نئے شہر میں اہتمام ہوتا ہے۔ لگاتار انجمنوں کی طرف سے اتحاد المسلمین کے علاوہ بھی جتنی بھی انجمن ہے، جو بھی درگاہیں ہیں، وہاں سے لگاتار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جلوس محمدی میں ڈی جے کا استعمال نہ کریں، ڈی جے لے کر نہ آئیں، اور اس کا کیا اثر ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج کی جو پروگرام ہے وہ خاص طور سے اتحاد المسلمین نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 27 تاریخ کو جس طرح کا روڈ میپ ہوگا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے انجمن اتحاد المسلمین کے صدر صاحب ہیں امشاد حسین صاحب ہیں، جنرل سیکریٹری محمد انجم شمیم صاحب ہیں، سیکریٹری محمد عثمان یامین احمد صاحب ہیں، ساتھ ہی ساتھ خزانچی انور حسن صاحب ہیں۔ میں سبھی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں صدر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صدر صاحب، میں یہ جانوں گا کہ آج کی جو آپ نے پریس کانفرنس رکھی ہے اس کا کیا مقصد ہے، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس کا میسیج ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ سبھی جگہ تو درگاہ اعلیٰ حضرت سے دیکھیے، سبحانی میاں حضرت نے بھی منع کر دیا ہے، احسن میاں حضور نے بھی منع کر دیا ہے، اور حضرت مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی ڈی جے کو منع کیا ہوا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے بھی بہت کوشش کی ہے، سبھی لوگوں کو منع، پرشاسن نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اب آخری وقت آ گیا ہے، دیکھیے اب جلوس کا بالکل ایک دن رہ گیا، تو ہم نے ایک پریس کانفرنس لیے رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اب یہ جو ہے مطلب ڈی جے کوئی بھی نہ لائے۔ مین جو ہمارا ہے کہ ڈی جے کو نہ لایا جائے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ہمیں بڑے ہی پیار سے، بڑی محبت سے لوگوں کو محبت کا سندیش دیتے ہوئے نکلنا ہے۔ ہمیں ایک مثال قائم کرنا ہے پرانے شہر میں۔ یہ بریلی سے یہ پیغام جائے پوری دنیا کو کہ کیسے نکلتا ہے جلوس، یہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ڈی جے کو بالکل آپ لوگ ہیوی میوزک یہ سب بالکل اپنے دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ محبت کا پیغام ہم محبت سے ہی دے سکتے ہیں۔ یہ بتائیں، لگاتار آپ لوگ بھی رابطہ قائم کر رہے ہیں، ہم بھی میڈیا میں خبریں دیکھ رہے ہیں، جو انجمن ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان سے لگاتار ہماری بات ہوئی، پہلے سے بھی بات ہوئی ہے، پچھلی سال بھی ہم نے منع کیا تھا، لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا کیا بتاؤں میں آپ کو کہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں، اپنے دین کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو بس انہی کو تھوڑا سا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے سب جاننے والے ہیں، کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کسی بھی طریقے سے اس تہوار کو جو ہم مناتے ہیں حضور کی پیدائش کا دن، اس کو خراب نہ ہونے دیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ جی میں آپ سے بات جاری رکھوں گا۔ انجم بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ انجمن، کوئی بہت ساری انجمن ہیں، وہ لوگ جو بھی انجمن یہ اس میں شامل ہوں گی وہ ڈی جے نہیں لائیں، لیکن آپ لوگوں کے خلاف بھی ایک شکایت ہوئی کہ صاحب ہم کو زبردستی جو ہے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کیا ہوئی ہیں؟ اس طرح سے بتائیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی طرح کا کوئی ڈرانا دھمکانا، کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ ایک اپیل کی گئی ہے ایک غلط چیز کے لیے، سماج میں جو چیز غلط ہے اسے ختم کرنے کے لیے۔ دراصل ڈی جے بہت ہیوی ساؤنڈ کے ہیں، اتنے کہ کوئی مریض اگر ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، اسے بہت پریشانی ہوتی ہے ڈی جے کی تیز آواز سے۔ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم جلوس محمدی میں سے ایک بری چیز جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمام انجمنوں سے اپیل کی ہے، اور ساری درگاہوں سے اعلان ہو گیا ہے جلوس محمدی میں جو ہے ڈی جے کا استعمال بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے بھی پرشاسن سے اپیل کی ہے کہ ہم لوگ آیوجک ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ڈی جے کا استعمال نہ ہو۔ پرشاسن ہمارا اس کے لیے ساتھ دے رہا ہے۔ امشاد بھائی، آپ صدر ہیں، اس سے پہلے اور بھی صدر رہے ہوں گے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو 49واں پروگرام ہوگا، تو جیسے کہ آپ کے جو بڑے ہیں جو صدر رہے ہوں گے، ان لوگوں نے کیا بتایا کس طرح سے شروعات ہوئی تھی، اور یہ جب ڈی جے کا چلن کس طرح سے چالو ہوا تھا؟ کچھ ہے آپ کو جانکاری؟ یہ ڈی جے کا چلن تو ابھی 7-8 سال سے ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ہم نے بہت جلوس دے کے، جب ہم صدر نہیں تھے ہم ویسے ہی جاتے تھے، لیکن یہ ڈی جے نہیں تھا اس ٹائم میں۔ لیکن اب یہ 7-8 سال سے زیادہ ہو گیا، جو اب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا۔ جی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی اس طرح سے جو ہے کہا گیا تھا
میں خود مجھے یاد آ رہا ہے، شاید مولانا توقیر رضا خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا، آپ لوگوں نے بھی کہا کہ ڈی جے نہ لے کر آئیں، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال ڈی جے تھے. تو کیا اس بار تھوڑا سا آپ لوگوں کا کچھ رویہ بدلا ہے یا کچھ امیدیں لگ رہی ہیں ہاں بھائی لوگ ڈی جے نہیں لائیں گے؟ جو لوگ ڈی جے لے کر آئیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس انجمن کو شامل کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں، ویسے تو ہم شہر بھر میں گھوم رہے ہیں، لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا لائیں. ہم لوگوں نے بتایا بھی ہے 2 اسپیکر 4 سرائی آپ باندھ کے لائیں. ویسے جہاں تک ہماری معلومات میں ہے اب سارے ہی لوگ مان گئے ہیں، جتنے بھی ہیں ڈی جے نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، حضور کے وہ ہیں، تو وہ لوگ بھی مان گئے ہیں جہاں تک ہمارے مطلب وہ ہے. چلیے، میں روڈ میپ کی بھی جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے پروگرام رہے گا، لیکن اس سے پہلے ایک آپ لوگوں نے جو ہے ایک میسیج دیا ہے کہ جو انجمنیں ہوں گی وہ شامل ہوں گی اور جو لکھ کر دیں گی، جس طرح سے بھی رہے گا بہرحال، اور جو شامل ہوں گے ان میں سے کچھ انجمنوں کی جو ہے کچھ پرچی نکالی جائے گی، پھر ان کو عمرہ کے لیے بھیجا جائے گا. وہ تھوڑا بتائیے کتنا ہے اور کتنی انجمن شامل ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، انجمنیں تو 120 کے آس پاس ہوں گی. اب اس کا جو جب تو معلوم نہیں تھا کہ ڈی جے کا کیا رہے گا کیا نہیں ہوگا، تو اب جو ہے بغیر ڈی جے والی انجمن کو ہمیں وہ دینا ہے کوپن. تو اس میں سے کوپن میں سے ایک ڈرا ہوگا، ڈرا والا جس کا نکلے گا وہ عمرے کو جائے گا. کتنے لوگوں کا رہے گا یہ دیکھیے دونوں شہر کے ملا کے، جیسے پرانا شہر اور نیا شہر دونوں کے ملا کے، اور کچھ مسجد کے اماموں کو بھی وہ کوپن دیے جائیں گے. جی. تو اس طرح سے 300-400 تو لگ بھگ ہو ہی جائیں گے. 300-400. اچھا، یہ جیسے آپ کا انجمن اتحاد المسلمین پرانی شہر سے ہوتا ہے، اس لیے نئے شہر سے اس کا تنظیم کا نام کیا ہے؟ وہ انجمن خدام رسول ہے. جی جی. ہاں، جس کے صدر صاحب جو ہیں وہ آصف میاں حضور ہیں، اور کیا کہتے ہیں سیکریٹری شان رضا. چلیے، 27 تاریخ کو جو پروگرام ہوگا یہاں سے 6 مینارہ مسجد سے، ہر سال ہوتا ہے، ہم بھی کور کرتے ہیں. پروگرام کیسے شروع ہوگا، کیا کیا وقت رہے گا، تھوڑا بتائیں. پروگرام ایسا رہتا ہے کہ صبح میں ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ظہر کے بعد ہم لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور قریب 4-4:30 بجے ہمارے قائد جلوس آ جاتے ہیں، حضرت حسان رضا خان جی، حسان میاں، تو آ جاتے ہیں. اس کے بعد پرچم سونپ کے قمر چشتی صاحب کو جلوس آگے بڑھا دیا جاتا ہے، روانگی کر دی جاتی ہے، اور پھر پیچھے سے انجمنیں آتی رہتی ہیں. انجم بھائی، پورا روڈ میپ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا روڈ میپ رہے گا. حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ راستے بھی بہت خراب ہیں اور نالیاں بھی بن رہی ہیں، پھر بھی کیونکہ جلوس تو نکلنا ہی ہے. تھوڑا مجھے بتائیے کہ ادھر سے کیسے کیسے جائے گا، واپس آئے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کے مادھیم سے پرشاسن سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ خاص طور سے شامت گنج پل سے لے کر اور سیلانی تک روڈ بہت خراب ہے. 1 فٹ گہرے گڈھے ہیں، کسی طرح کی کوئی ریپیئر ابھی تک نہیں کی ہے. اور نگر نگم بالکل جلوس محمدی والے روڈ پر دھیان نہیں دے رہا ہے. میری گزارش ہے ادھیکاریوں سے کہ وہ جلوس سے پہلے کم سے کم روڈ کی ریپیئر کروا دیں. 4 بجے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جلوس کا آغاز 6 مینارہ مسجد منا خاں کے نیم سے ہوگا. یہ منا خاں کے نیم سے میرا کی پیٹ گلہ منڈی سے بخار پورہ پانی کی ٹنکی، بزریا عنایت گنج پلیا، روہلی ٹولہ، چک والے موڑ سے، ٹرانسفارمر والے موڑ سے مڑ کر مدینہ شاہ کا امام باڑہ، مدینہ شاہ کے امام باڑے سے جگت پور کمار کاشت کلا کیندر سے گھوم کر واپس کاکا ٹولے کی طرف، کاکا ٹولے سے شہدانہ صاحب کی درگاہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے آزاد انٹر کالج کے موڑ سے قید کے پیڑ سے سیلانی، اور سیلانی سے واپس منا خاں کے نیم پر آ کر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھی بات ہے. آخر میں آپ سے پیغام بھی لینا چاہوں گا، لیکن کچھ لوگ، عثمان صاحب ہیں. عثمان صاحب، کس طرح کی تیاریاں ہو گئی ہیں جلوس کو لے کر کے، تھوڑا سا بتائیے. تیاری سب طرح کی مکمل ہو چکی ہیں. جس طرح کی سجاوٹ ہونا تھی وہ بھی ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. پرشاسن مطلب